السلام علیکم ناظرین، 94 نیوز کے ساتھ آپ کا میزبان میاں ندیم احمد حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں ہم ڈاکٹر سعید اشرف چیمہ صاحب جو کہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں الائیڈ ہسپتال فیصل آباد میں، سب سے پہلے تو ہم ڈاکٹر سعید اشرف چیمہ صاحب آپ کے شکر گزار ہیں کہ آج آپ نے جو ہے وہ ہمیں وقت دیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یاد کیا اور پروگرام کا آپ جو ہے ابتدا کر رہے ہیں کہ بریسٹ کینسر کا جو ہے وہ یہ مہینہ منایا جاتا ہے تاکہ بریسٹ کینسر سے جو ہے وہ کیسے بچا جا سکے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور میں نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا جو ہے بریسٹ کینسر جو ہے وہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ کینسر کے نام سے ہی لوگ جو ہے وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، چونکہ کینسر ایک ایسا موذی مرض ہے، شاید اس کا علاج ابھی ممکن نہیں۔ یہ تو آپ بہتر بتا سکیں گے کہ آیا اس کا علاج ممکن ہے یا نہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ آج کے ہم اس پروگرام میں آپ سے یہ جاننا چاہیں کہ دراصل کینسر ہے کیا اور بریسٹ کینسر جو ہے وہ کیا چیز ہے۔ بالکل آپ نے بجا کہا۔ اکتوبر کو ہم پنک منتھ بھی کہتے ہیں جی، اور پنک منتھ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اسے پنک ریبن جو ایک اویئرنیس پروگرام ہے اس کے حوالے سے کہتے ہیں۔ پنک ریبن کیا ہے؟ بالکل جو آپ نے گفتگو فرمائی، جو ناظرین جو ہیں ہمارے ان کو بنیادی طور پہ پنک ریبن کا جو اصول ہے اس کے پیچھے جو آپ کہہ لیجئے کہ سوچ چل رہی ہے وہ یہ کہ اپنے ناظرین کو آگہی دی جائے بریسٹ کینسر ہے کیا۔ جی، اچھا، اور نہ صرف یہ آگہی دی جائے، اس آگے کا فائدہ کیا ہوگا کہ آگے چل کے اس سے پتہ ہی چلے گا کہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، نمبر ایک۔ اور اگر خدا نخواستہ ایسی کیفیت ایسی بیماری کا مریض شکار ہو جاتا ہے تو پھر اس نے علاج کیا کرنا ہے۔ اور جہاں تک آپ نے کہا کہ علاج ہے یا نہیں ہے، بہت حد تک اس کا 100% علاج ہے۔ صحیح، بریسٹ کینسر جو 100% علاج ہے، اور اگر آپ اسے ابتدائی مراحل میں ابتدائی سٹیج پہ پکڑ، آگے چل کے ہم بات کریں گے اس کی سٹیجز کیا ہوتی ہیں۔ اگر ہم اسے ابتدائی سٹیجز پہ پکڑ لیتے ہیں تو آپ یقین جانیے ناظرین کے لیے بھی یہ شاید بڑی خوشخبری ہو، حالانکہ یہ خوشخبری ہونی نہیں چاہیے، اب تو بڑا جدید زمانہ ہے اور میرا خیال ہے ناظرین ہمارے بہت زیادہ اویئر ہیں کہ اگر اسے ابتدائی سٹیج پہ پکڑ لیتے تو 100% اس کینسر کو ایریڈیکیٹ کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کینسر ہے کیا؟ جی، کینسر بنیادی طور پہ ہم ان خلیوں یا ان سیلز کو کہتے ہیں جو ایک قدرت کا ایک نظام دیا ہوا ہے کہ جسم کے اندر سیلز جو خلیے جو ہیں ان کی ٹوٹ پھوٹ، ان کی ریپلیسمنٹ اور جو ٹوٹے ہوئے ہیں سیلز ان کی مرمت، یہ کام قدرت نے سائیڈ بائی سائیڈ رکھا ہوا ہے۔ صحیح، جتنے سیلز ڈسٹرائے ہوئے یا آپ کہہ لیجئے کہ وہ ویئر آف ہو گئے، اللہ تعالیٰ جو غفور الرحیم ان کی ذات ہے، انہوں نے ایسا جسم کے اندر یہ نظام دیا ہوا ہے کہ جتنے ویئر آف ہوئے اتنے ہی سیلز جو ہیں وہ نئے بن جاتے ہیں۔ اس کی بہت اچھی مثال آپ کی سکن ہے کہ جو سکن ہے ہماری، اس کے سیلز جو ہیں 6 سے 7 دنوں کے اندر جو میری اور آپ کی سکن ہے ساری کی ساری ریپلیس ہو جاتی ہے۔ جی، اوپر سے جھڑ گئے اور نیچے سے نئے آ گئے۔ کچھ جگہوں پہ جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے میڈیکل کے ناظرین ہیں، میڈیکل نالج رکھنے والے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ جانتے ہیں کچھ جگہوں پہ ایسے جنہیں ہم سٹیبل سیلز کہتے ہیں، اس پہ ویئر آف نہیں ہوتے۔ جو سیلز ایک مرتبہ ڈیتھ کے اس پہ مرحلے پہ چلا گیا، ختم ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، اس کی جگہ نیا سیل نہیں آئے گا۔ لیکن اکثر جگہوں پہ سیلز بنتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اس کی جگہ نئے سیلز آ جاتے ہیں۔ یہ اکثر جسم کے کئی جگہوں پہ یہ بھی مراحل چل رہتے ہیں۔ کینسر کیا ہے؟ جب کسی بھی جسم کے سیلز، کسی بھی جسم کے حصے کے خلیے جب وہ اس قانون قدرت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں یا اس کے کنٹرول سے نکل جائیں کہ جتنے سیلز ضائع ہوئے، جتنے اس کی جگہ بننے چاہیے تھے، اس تعداد میں اس سے کہیں زیادہ وہ بڑھنا شروع ہو گئے اور پھیلنا شروع، تو یہ میں ہاتھ کے اشارہ یہ جو کر رہا ہوں کیا ہوتا ہے؟ آپ یوزلی دیکھتے ہیں جس سے کینسر ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں وہ گلٹی بن جاتی ہے، صحیح، وہ ایک دم تیزی سے پھیلتی ہے، وہ پھر پھٹ جاتی ہے اور زخم بن جاتا ہے۔ تو کینسر اس جگہ کے، اس ٹیشو کے سیلز کا ایک جو قدرت نے ایک مربوط نظام دیا ہوا ہے بننے کا، ضائع ہونے کا اور نئے ریپلیس ہونے کا، اس نظام سے جب یہ سسٹم آؤٹ ہوتا ہے اور جو شکل سامنے آتی ہے
اس کو ہم کینسر بولتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ ابھی آپ نے ایک بات کی ہے کہ گلٹی اگر کسی جسم کے کسی حصے میں بھی ہو جی تو اس کی کیا علامات کیا ہیں اس گلٹی کی؟ بعض اوقات تو ایسے ہوتا ہے کہ وہ ویسے ہی جسم میں کوئی ایسی گلٹی ہوتی ہے، لیکن کینسر کی کیا علامات ہیں جس سے پتہ چل سکے کہ یہ کینسر کی شکل جو ہے اختیار کر رہی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بہت بجا جو ہے ایک اچھا سوال پوچھا ناظرین کے لیے کہ ہر گلٹی جو ہے کینسر نہیں ہوگی. جی یہ سب سے پہلے جاننے کی ضرورت ہے، ہر گلٹی کینسر نہیں ہوگی. پھر میں نے وہ جو پہلے حرکت کی یہ ناظرین کے لیے اس کو یاد رکھیے کہ جب وہ تیزی سے بننا شروع ہو جائے، جسم کے نارمل جو نظام ہے اس نظام کے جو اگینسٹ آ گیا اور وہاں سے جب اس نے اس نظام سے بغاوت کر دی، وہ کینسر ہے. صحیح. اس سے ناظرین کیا مراد لیں؟ ناظرین یہ مراد لیں کہ اگر کوئی گلٹی بہت تیزی سے اپنی شکل کو چینج کر رہی ہے، بڑھ رہی ہے، تو وہ پرہیپس وہ کینسر کی علامت ہے. اگر گلٹی کا آپ سائز دیکھ رہے ہیں کہ ایک پیریڈ آف ٹائم ہے اس میں، جیسے چھاتی میں بات کرتے ہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو خواتین ہیں انہیں فیل کیا تو ہم کہتے ہیں جی فائبرس ٹیشو ہے تو اس کو چھوڑ دیجیے. جسم کے اور مختلف حصوں میں گلٹیاں ہو سکتی ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بازو میں، ٹانگوں پہ جو ہے وہ ایک فیٹ کی جو ہے کلیکشن، جس کو ہم لائپوما بول دیتے ہیں، نیوروما بول دیتے ہیں. کینسر کی گلٹی ہوگی یا جو کینسر خود ہے، یہ سالوں میں نہیں، مہینوں میں نہیں، دنوں میں بھی نہیں، یہ آپ کہہ لیجیے گھنٹوں میں، منٹوں، سیکنڈ اور گھنٹوں میں پھیلتا ہے، بڑھتا ہے. صحیح. تو وہ گلٹیاں جو بہت تیزی سے بن رہی ہیں اور جسم میں اس جگہ پہلے نہیں تھی اور وہ پھیل رہی ہیں، تو وہ گلٹی جو ہے وہ کینسر کی گلٹی. کینسر کی. اچھا ڈاکٹر صاحب، چلیں ہم اب آتے ہیں بریسٹ کینسر کی جانب. تو یہ بریسٹ کینسر جو ہے یہ کیا چیز ہے اور اس کی کیسے پہچان ہو تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں، خاص طور پہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، یا جن کو اگر خدا نخواستہ ایسا معاملہ ہو جائے تو ان کے لیے آپ کیا مطلب تجویز کرتے ہیں کہ ان کو کیسے یہ پتہ چلے کہ یہ کینسر ہے اور کیسے وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں، کیسے اس کا وہ علاج معالجہ کروائیں؟ بہت بہت زبردست جملہ ہے. کیسے انہیں پتہ چلے؟ جی. علامات کیا ہوں؟ جی جی. سائن اینڈ سمپٹم کیا ہوں؟ جی جی. تو ناظرین جیسے بھی جو جس کو سمجھ آ رہا ہے کیسے پتہ چلے، سائن اینڈ سمپٹم کیا ہوں گے، علامات کے. تو ہم علامات کی بات کر لیتے ہیں. دیکھیے، اگر یہ بات ہم پہلے بتا چکے ہیں، گلٹیوں کی شکل میں بتا چکے ہیں. اگر کوئی بھی خاتون یہ دیکھتی ہیں کہ بریسٹ سائز کے اندر کسی طرح کی بھی شیپ میں، سائز میں اور اس کی بناوٹ میں اگر آپ دیکھیں کہ ایسیمیٹری آ رہی ہے، گلٹی بن رہی ہے. اور پھر اگلی بات نوٹ کرنے کی ایک چیز پلیز، جو میری ناظرین ہیں، جو خواتین ہیں جو سن رہی ہیں، ہماری بہنیں، ان کو یہ میں بتاتا چلوں کہ جب آپ نے بریسٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو بیسیکلی بریسٹ ٹیشو یہ ایریا نہیں ہے چیسٹ کے ساتھ والا، پلس یہ ایریا جہاں ڈرین کرتا ہے، اور وہ میرا ایکزیلا ہے، آرم پٹ، کاچ سے کہنا پنجابی جو بغل ہے ہماری، یہ سارے کا سارا ایریا یہ باہم مربوط ہے آپس میں. صحیح. تو جسم کے اندر جیسے ایک بلڈ سسٹم ہے، اس کی ویسل چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک اور نظام پیدا کیا جسے ہم لمفیٹک سسٹم بولتے ہیں. تو اس کا لمفیٹک سسٹم جو ہے وہ اس کے ساتھ آپ کی ایکزیلا کے ساتھ، آرم پٹ کے ساتھ وہ مربوط ہے. اگر اس سارے ایریا میں، چھاتی کے ایریا میں اور آرم پٹ میں، بغل کے ایریا میں کسی جگہ کوئی گلٹی نہیں بن رہی ہے، تیزی سے پھیل رہی ہے، جلد کے اندر کچھ چینجز آنا شروع ہو جائے. چینجز کیا ہوں گے؟ اگر وہاں سرخی آ رہی ہے، اگر وہاں پہ وہ جگہ ٹائٹ ہو رہی ہے، اگر اس میں کھچاؤ آ رہا ہے. ایک اور یاد رکھیے گا، ہم میڈیکل میں ایک ٹرم کرتے ہیں پیڈی اورنج. صحیح. اس سے مراد کیا ہے؟ آپ نے کنوں کی کبھی اس کی جلد دیکھی؟ اس کے اندر مسام ہوتے ہیں اور وہ تھوڑا سا ٹائٹ سا ہوتا ہے. اگر خدا نخواستہ کسی خاتون کی چھاتی کی جلد میں یہ پرابلم ہو رہی ہے کہ باقی جلد ہے وہ تو بڑی نارمل، جیسے آپ موو کرتے ہیں اوپر تو وہ سکن جو موو کرتی ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ خواتین میں یہ پرابلم آنے کہ انہیں پتا چلے کہ کسی جگہ پہ میری سکن ہارڈ ہو رہی ہے، اس میں سویلنگ ہو رہی ہے، اور ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا ذرا اس میں یہ مسام سے بن رہے ہیں اور یہ نیچے کو یہ اس کے ساتھ موو نہیں صحیح کر رہی، پیوڈی اورنج. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کی جلد جو ہے، جیسے وہ ڈاکٹر صاحب نے ٹی وی کے انٹرویو میں 94 پہ بتایا تھا کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ تھک ہو رہی ہے اور یہ سنترے کی جلد جیسی لگ رہی ہے. یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ خدا نخواستہ معاملہ اس طرف نہ جا رہا ہو. تو دیکھیے، سائز میں کوئی فرق آ گیا، دونوں کے سائز میں اگر کوئی فرق ہے، شیپ میں فرق آ گیا، یہ جو ہم نے بتایا، بعض کا وہ کھینچ جاتی ہے. اور اگر کوئی سیمیٹری میں فرق آ گیا،
अच्छा, फिर एक और बड़ी, आपको इस पूरे जगह में जो मैंने इलाका बताया, छाती का इलाका और प्लस जो एरिया हमें एक्जिला की तरफ लेके जा रहा है, इस एरिया में कोई गिल्टी है, स्किन सुर्ख हो रही है और स्किन जो है जैसे जो मैंने इलामत बताई वो आ गई, या आप देखिए कि निपल एरिया जो है, निपल एक जगह डॉक्टर साहब दोनों निपल ठीक थी, लेकिन अब एक निपल एक तरफ खिंच गई ज्यादा, और डॉक्टर साहब मैं उसमें देखती हूँ कि उसमें ब्लड का किसी कतरा आ जाता है या उसमें पास का कतरा है। अगर खातून ये शिकायत कर रही है और उसकी एज आमतौर पे कहा जाता है 30 साल, लेकिन मैं यहाँ अपनी मुल्क के लिए बताना चाहूंगा कि नहीं, 25 साल से ऊपर की खवातीन। क्यों ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, बहसीत डॉक्टर हमारे बात ये हमारे मुशाहिदे में है कि हम आम तौर पे जो हम एड्स है, जो हमारी जो आगाही मुहिम है, आप अगर फौरन जो है स्पीकर उन्हें सुने तो वो बताते हैं जी 30 साल से ज्यादा। मैं कहूँगा नहीं, हमारे एरिया में 25 साल से खातून की एज ज्यादा है तो आपको ये मुआयना करना चाहिए, और अगर ये चेंजेस छाती में या निपल में आती हैं तो बेहतर तरीका ये है कि फौरी तौर पे डॉक्टर से मिला जाए। अच्छा, उससे पहले मैं एक और अर्ज कर दूं, बहुत खूबसूरत ऐड है, हम देखते हैं टीवी पे, सुनते हैं, टीवी पे देखते हैं, रेडियो पे सुनते भी हैं। देखिए, वो कहते हैं कि जो 25 साल से, वो 30 साल कहते हैं, मैं 25 साल कह रहा हूँ, जो 25 साल से ज्यादा उम्र की खवातीन हैं, महीने में 5 मिनट अपने लिए जरूर निकालें। जी डॉक्टर साहब, वो मैं तो सारा टाइम में अपने लिए निकालती। नो, बिल्कुल नहीं। ये जो एरिया मैंने बोला, छाती का एरिया प्लस जो एक्जिला की तरफ जा रहा है, एक्जिला और छाती का एरिया ये जो कनेक्टिंग है, इसको एग्जामिन कीजिए। एग्जामिन किस तरह से करना है, खुद तशखीसी काम है, खुद से आपने तशखीस करनी है। अगर आपको कोई शक पड़ता है फिर आप जाइए डॉक्टर के पास और फिर उससे पूछिए कि ये अलामत मैंने देखी, कोई खुदा न खासा खतरे की बात नहीं, आपने खुद तशखीसी कैसे करनी है। सही, अपनी छाती को होल्ड कीजिए और किसी एक क्वाड्रेंट की तरफ से शुरू कीजिए। आप इसके 4 हिस्से बना लीजिए। क्वाड्रेंट क्या है मैं अपने नाज़रीन के लिए बोल देता हूँ, इसके 4 हिस्से बना लीजिए। बाहर से शुरू कीजिए और इसे हल्के हाथ से इसे देखते आइए कि इसमें मुझे कोई गिल्टी तो नहीं महसूस हो रही जी, कहीं कोई स्वेलिंग तो नहीं है। ये सारा आपने कर लिया। आपने इसी हाथ को अपने आर्मपिट एक्जिला की तरफ लेके जाइए और फिर कोशिश कीजिए इसे उठा के जो इसकी छत बन रही है, जो आर्मपिट की छत बन रही है, उसके अंदर जाके इसे अब इसकी दीवार के साथ, मैं ये इसके ऊपर करके बताता हूँ। आपने उसकी काछ जो है, जो एक्जिला है, बगल जो है, उसको आपने ऐसे पूरी उंगली के साथ ऐसे करके देखना कोई गिल्टी इस तरफ या इस तरफ गिल्टी तो नहीं है, ये मुआयना करें। तो ये खुद तशखीसी जो है ये होनी चाहिए, और अगर शक पड़े तो फिर फौरी तौर पे जो है उन्हें डॉक्टर से रब्ता करना। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने बड़ा ही खूबसूरत तरीके से इसका बताया कि इसको कैसे जो है वो खुद तशखीसी की जाए। तो इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं ब्रेस्ट कैंसर की? वाह, आपने पूछ लिया अलामात क्या हैं, फिर आप जो है नाज़रीन के हम बता देते हैं कि इसकी वजूहात क्या जी। है। तो अब आपको ये पता चलेगा नाज़रीन, अब आपको इससे ये भी अंदाजा हो जाना चाहिए कि जो हम खुराक की तरफ कहते हैं, कि हम कहते हैं कि खुराक जो है उस पर जोर दिया जाए, सेहतमंद खुराक खाइए। जी। जो हम कहते हैं कि मीट जो आप ले रहे हैं, जो आप चिकन ले रहे हैं, हम आपसे दूध का जो है वो क्यों कहते हैं कि इसका बहुत ख्याल रखा जाए, उसके अंदर स्टीरॉइड्स ना हो, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव जो है ना वो ना डाले। आप हर वक्त सुनते हैं, अक्सर आप सुन रहे थे कि इतने 1000 लीटर दूध जाया करते हैं फूड अथॉरिटी में। तो गवर्नमेंट का एक ये तो फूड अथॉरिटी का जो है ये प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है कि जो हमारी खुराकें हैं, जो हमारी फूड है, एलिमेंट्स हैं, उसको बाकायदगी से चेक किया जाता रहे। एक स्टडी ये होगी। दूसरी वजह आपको बता देता हूँ, एक स्टडी और भी ये बताती है, ये अल्लाह ताला का शुक्र ये है कि मेरे मुआशरे में ये तरह कम है। वो मुआशरे जहाँ पे बच्चों को दूध पिलाने में थोड़ी सी आर समझी जाती है, सही, वो कहते हैं फिक्र मुतासर होती है, उन मुआशरों में इस कैंसर की जो आप कह लीजिए कि परसेंटेज बहुत ज्यादा है। सही, मेरे मुआशरे में अल्लाह ताला ने हमें अभी ये मेरा मुआशरा इतना गया गुजरा नहीं, उसमें शायद ये वजह कम होगी। जब हम बात कर रहे थे मुआशरे की, आप कह रहे थे कि मेरे मुआशरे में, तो आप क्या ये नहीं समझते कि जैसे इस्लाम में माँ को जो है वो 2 साल तक दूध पिलाने का कहा गया, तो क्या जो ख़वातीन जो हैं वो अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं उनमें ये कैंसर के चांसेस कम नहीं हो जाते? मेरा दीन जो है इसे दीन फितरत कहा जाता है। बेशक। तो आप ये देख लीजिए कि कहाँ कहाँ जाके हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। बेशक कि अल्लाह ताला ने जो 1 सतरी 2 सतरी जो पैगाम दिया,
تو میں وقت اپنے طلباء حضرات سے، میں اپنے ناظرین سے بھی کہوں گا، قرآن کو ذرا ترجمے سے پڑھ لیا کریں، واہ جی واہ، بہت مزہ آتا ہے۔ بے شک، ایک ایک حرف، ایک ایک لائن، اس کے اندر وہ سائنس، وہ علوم بھرے ہوئے ہیں جس کا میں اور آپ بیٹھ کے احاطہ کر ہی نہیں سکتے۔ جسے مکمل ضابطہ حیات کہا ضابطہ گیا ہے۔ حیات ہے، دین فطرت ہے، دین فطرت ہے۔ تو آپ جب اس سے ہٹتے ہیں تو آپ فطرت سے ہٹتے ہیں۔ اور کینسر کیا ہے؟ جو فطرت سے ہٹ جاتے ہیں سیلز، جی جی ہم نے سب بالکل، سے پہلے بات کی تھی نا؟ ایگزیکٹ۔ تو آپ دیکھیے اسے کوریلیٹ وہاں کیجئے، جو فطرت سے ہٹ جاتے ہیں وہ کینسر ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہم کیا فطرت سے خوبصورت ہٹ آپ نے جاتے بات ہیں، جو فطرت سے ہٹ، جو میرے رب نے تعلیم دی کہ اور میں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، جی، اور 2 سال تک، 2 سال تک، کون سا کینسر کتنی ہوگا؟ خوبصورتی ہے زندگی میں، کتنی یہ آسان۔ میرا دین جو ہے یہ ہے، سر تپا جو ہے یہ ہے ہی کہہ لیجیے آسانیاں بانٹنے والا۔ پرابلم صرف میرے اور آپ کا بھی میں نام نہیں لوں گا، میں بہت زیادہ شور کرتا ہوں اسٹے پازیٹیو۔ پرابلم میرے اندر آ گئی، میں نے اسے پڑھنا چھوڑ دیا، میں نے اسے سمجھنا چھوڑ دیا۔ ورنہ میرا دین جو کہتا ہے، میرے رب تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں۔ تو اب دیکھیے سائنس تو اب آ کے، یورپ تو اب آ کے ہمیں بتا رہا ہے نا کہ جو مائیں جو ہیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، بریسٹ فیڈ کرتی ہیں، ان میں کینسر ہونے کے چانسز بہت کم ہیں۔ میرے رب نے تو آج سے کہیں پہلے جو ہے وہ کہہ دیا ہوا تھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ہم اس کے علاج کی طرف آتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ اگر بچے کو جو ہے وہ 2 سال تک دودھ پلایا جائے، اگر خدا نخواستہ کسی کو یہ بریسٹ کینسر ہو جاتا ہے، اور اس کو پھر کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے؟ کیا ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، یا کچھ خواتین ہمارے گھروں میں بھی ٹوٹکے جو ہیں وہ شروع کر دیتی ہیں؟ تو ٹوٹکوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے ہم دین کی بات کر رہے تھے نا، تو پھر ایک اور لائن بھی پھر میرے ناظرین یاد رکھیں، مجھے وہ بھی ان سے شیئر کرنی ہے۔ یہ میری جان جو ہے نا، یہ ایسے نہیں بھیج دی گئی، یہ امانت دی گئی ہے، اور امانت میں خیانت جو ہے نا ناظرین، وہ کسی طرح سے بھی وہ گوارا نہیں ہے۔ جی بے شک۔ تو کیا میں اور آپ یہ پسند کریں گے کہ ٹوٹکوں کی نظر کر دیا جائے اس امانت کو؟ بالکل بھی نہیں۔ ٹوٹکے جو ہیں وہ کھانے پکانے میں ہوتے ہیں، وہ کپڑوں کے رفو کرنے میں ہوتے ہیں۔ جان کا جب امانت کا معاملہ آتا ہے تو پھر ہم ٹوٹکوں کی بات نہیں کرتے، پھر ہم اس چیز کی بات کرتے ہیں جو ثابت شدہ ہے۔ کیا اس کا علاج صرف ایلوپیتھک میں ہی موجود ہے؟ کیا ہومیو میں بھی موجود ہے، یا حکمت میں بھی موجود ہے؟ چونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے وہ کیا کہتے ہیں کہ نیم حکیم خطرہ جان، تو ایسے ہمارے عطائی ڈاکٹرز بھی موجود ہیں، ہمارے ایسے عطائی حکیم بھی موجود ہیں جو لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کیا تجویز کرتے ہیں ہمارے دیکھنے والوں کو، ہمارے سننے والوں کو؟ میری ناظرین سے گزارش یہی ہوگی کہ کوئی بھی سسٹم جو ہے بذات خود برا نہیں ہے۔ اس سے پہلے ناظرین کو ایک مثال دے دیجیے۔ جی جی، ناظرین بھی مائنڈ نہیں کریں گے، میرے خیال ہے آپ بھی برا نہیں منائیں گے۔ مجھے یہ بتائیے، سفر ہی کرنا ہے نا، تو ہم ہومیوپیتھک سائیکل پہ کر لیں، صحیح، میں سٹی کار لے لیتا ہوں، حمزہ جو ہے وہ ایک ٹویوٹا کار جو ہے وہ کر لیتے ہیں، ہمارے دوست جو پروڈیوسر جو ہیں وہ بائی ایئر چلے جاتے ہیں۔ جی تو تینوں چاروں سفر ہی تو کر رہے ہیں۔ صحیح۔ کون پہلے پہنچے گا؟ ہوائی جہاز۔ ہوائی جہاز جو تیز ترین ایلوپیتھی بری ہے، جی، نہ ہومیوپیتھی بری ہے، نہ میں حکمت کو برا جانتا ہوں، عطائیت کو میں برا جانتا ہوں۔ ہاں جی، یہ تینوں اپنی جگہوں پہ ٹھیک ہیں۔ سفر کے لیے آپ سائیکل کو برا کہتے ہیں؟ بالکل نہیں کہیں گے۔ بالکل نہیں۔ آپ کار کو برا کہتے ہیں؟ آپ کہیں نہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے مثال دی ہے، جہاز مجھے سب سے پہلے لے گئے تو دونوں باقی برے گئے، نہیں۔ دیکھیے ہومیوپیتھی سے مقابلہ نہیں ہے، جی، حکمت سے مقابلہ نہیں ہے، جو چیز جہاں کے لیے ہے وہاں کی غلط عطائیت ہے، غلط عطائیت ہے۔ اور دوسرا ہومیوپیتھی جو ہے اس میں کینسر ہو سکتا ہے، اس کے لیے طریقہ علاج ہی نہ ہو۔ جی، حکمت جو ہو سکتا ہے اس کے لیے طریقہ علاج ہی نہ ہو۔ ایلوپیتھی جو ہے، میں کیونکہ ویسے بھی میں طالب علم جو ہے ایلوپیتھی کا، تو مجھے یہ پتا ہے، میں یہ جانتا ہوں، کسی وقت پھر دوبارہ آپ کے ساتھ بات کریں گے، ہومیوپیتھی میں اچھائی کہاں ہے، حکمت میں اچھائی کہاں ہے۔
ابھی ہم نیوٹریشن کی بات کرنے آئیے، آپ حکمت پہ بات کر لیتے ہیں، لیکن ابھی کیونکہ کینسر کا موضوع چل رہا ہے صحیح، تو اپنے ناظرین کو تاکہ وہ بھٹکے نہیں، کینسر کا جہاں لفظ آئے گا آپ نے ایلوپیتھی ہی اڈاپٹ کرنی ہے. کیوں؟ تاکہ دیر نہ ہو جائے، تاکہ دیر نہ ہو جائے. بہت خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب آپ نے. اور ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ اب جو ہے آئندہ ہر ہفتے ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات کریں گے. ناظرین آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے کتنے خوبصورت انداز کے ساتھ جو ہے وہ بریسٹ کینسر کی جو ہے وہ اس کی تشخیص، اس کی علامات، اس کے علاج کے لیے جو ہے وہ بات کی. امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اپنے میزبان میاں ندیم احمد کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھے گا. پاکستان پائندہ باد.